پچھلے جمعے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے پر جو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات نازل کی ان کا بیان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاروق کا لقب ملا اور جو آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھے، جب ایمان لائے تو آپ دار ارقم میں، یہ وہ جگہ تھی صفا کے پاس، ارقم صحابی کا گھر تھا جہاں چھپ کر مسلمان اللہ کی عبادت بھی کرتے، آپ سے تعلیمات بھی لیتے۔ اسی مقام پر آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب آئے اسلام قبول کیا، یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تیاری کری۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کہا اللہ کی عبادت تو بیت اللہ میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ میں تیری قوم ہمیں عبادت جو نہیں کرنے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے 40 کے قریب یا کم و بیش مسلمان مرد اور عورتیں ایمان لا چکے تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل تھے۔ لیکن بات کہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت اللہ کی ہے تو بیت اللہ میں ہوگی، اگر میرے اسلام لانے کے بعد بھی چھپ کر عبادت ہونی ہے تو پھر یہ مجھے برداشت نہیں ہے، چلیے ذرا ہم جا کر بیت اللہ میں عبادت کرتے ہیں، جو روکے گا اس سے میں نمٹ لوں گا۔ مورخین نے لکھا 2 قطاریں بنی، ایک کے آگے حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار اللہ کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور ان کی امامت میں، ان کی اقتداء میں لوگوں نے، صحابہ نے آ کر بیت اللہ میں کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق ہے جس نے اسلام میں اور کفر میں فرق واضح کر دیا ہے۔ اور پہلے تکبیر کا نعرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر ہوا۔ وہ تو سب انتظار میں تھے کہ کب آپ کا سر مبارک نعوذ باللہ آئے گا، اور یہاں تبدیلی یہ آئی کہ سر کیا آنا تھا، سر کی حفاظت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے انتخاب کر کے دے دیے۔ کہا آؤ کون روکنے والا ہے۔ یہ پہلی عبادت تھی بیت اللہ میں، جو پہلی عبادت ہوئی، اعلان ہوئی۔ اسی لیے صحابہ نے کہا ہے اسلام کی فتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے شروع ہو گئی، اور آپ کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی اس وقت بھی سب صحابہ نے چھپ کر ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد تھے جنہوں نے تلوار لی، اس کو لٹکایا، بیت اللہ میں آئے، نوافل پڑھے، مقام ابراہیم پر طواف کیا، اور پھر اعلان کیا آؤ جس ماں نے اپنے بچے کو اس وقت قتل کرانا ہے،
یا جس بیوی نے بیوہ ہونا ہے وہ اپنے خاوند کو لائے، اعلان کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ سے طواف کر کے نوافل پڑھ کر اعلان کرتے ہوئے ہجرت کر کے نکلے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان کی جو خلافت تھی وہ اللہ کی رحمت تھی، جب تک خلافت تھی اس وقت تک اسلام کو عروج ہی ملا ہے، عروج ہی ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل میں آپ کو فاروق کا لقب دیا، فرمایا میں دودھ پی رہا تھا، خواب میں دودھ پی رہا تھا، میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ میرے ناخنوں تک پر ہو گیا، دودھ بچ گیا تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دیا، پھر انہوں نے پی لیا۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ کہا میرے سامنے لوگ آئے، کسی کے سینے تک اس کی قمیض ہے، کسی کی اور نیچے ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو ان کی قمیض ان کے پاؤں تک وہ لٹک رہی ہے۔ پوچھا تعبیر کیا ہے؟ کہا اسلام۔ کہا ابو بکر نے ڈول نکالے، کمزوری سے ایک کھیتی کو دے دیں گے، 1-2 ڈول نکالے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کھیتی کو ڈول، پانی کے ڈول دینے کے لیے نکالے، قوت سے نکالے، کثرت سے نکالے۔ کہا یہ اسلام کی خدمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کے فرشتے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو وقار کرتے ہیں، عزت و تکریم کرتے ہیں، اور زمین پر جس رستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ محدث ہیں، پھر فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں، جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے فضائل، آپ چراغ جنت ہے، ایک ہے جنتی ہونا، اور آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، آپ سسر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دامادی کا شرف حاصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا، آپ داماد بن کے آپ کے گھر میں آئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ان کے سسر ہیں، ان کو ان کی دامادی کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف ہیں، اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ اسلام کی خدمت میں کہا اگر کچھ موقع اور مل جاتا تو کافروں نے لکھا کہ پھر اسلام ہی اسلام، دنیا پر اسلام کا ہی غلبہ ہوتا، پھر اور کوئی مذہب نہ ہوتا۔ آپ کا انصاف، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ساری صفات ان میں موجود تھیں، لیکن بعض صحابہ میں بعض صفتیں ان کی پہچان بن گئی، اگر وہ صفت بولی جائے تو فوراً ان کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ صدیق کا لفظ بولو گے تو ہر سمجھے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ، فاروق کا لفظ بولو گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عدل کا لفظ عدل فاروقی، غنی کا لفظ بولو گے تو حضرت عثمان غنی فوراً آئیں گے ذہن میں، شجاعت کا معاملہ آئے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت، خیبر فاتح خیبر ہیں۔ تو عدل فاروقی، مشک آتا ہے، خوشبو آتی ہے، کہیں سے کوئی تول کر تقسیم کر دے۔ بیوی نے کہا عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اسے تقسیم کرتی ہوں، خاموشی اختیار کی، پھر بولے اسے کوئی خوشبو کو تول کر تقسیم کر دے، کہا میں تقسیم کر دیتی ہوں،
پھر خاموش ہوئے. پھر بولے کوئی اس کو تول کر تقسیم کر دے. انہوں نے کہا میں کہہ رہی ہوں میں تقسیم کر دوں. فرمایا تیرے ہاتھوں کو لگے گی، تم اس کے تول کر اس کو تقسیم کرو گی، یہ حصہ ہمارے گھر میں زیادہ آئے گا، یہ میں پسند نہیں کرتا اتنی خوشبو ہمارے پاس زیادہ آ جائے. اور اسی بیوی کو محبت کی بنیاد پر طلاق دی. جب خلافت آئی، جب خلیفہ بنے، دنیا میں جب بھی ہمارے پاس معاملہ آتا ہے نا تو یہ طلاق والا معاملے میں تو جی غصے طلاق دیتی ہے، لڑائی جھگڑے طلاق دیتی. طلاق ہوندی لڑائی جھگڑے ہوندی غصے دے وچ. لڑائی جھگڑا نہ ہوئے کون طلاق دینا ہے؟ پیار محبت ہو کوئی طلاق دیتا ہے؟ لیکن تاریخ میں یہ مثال ہے واحد. خلافت سنبھالی تو کہا میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اس لیے تیری محبت میرے دل میں ہے، اور اگر کہیں کوئی سفارش کر دی کسی معاملے میں تو میں اس کو شاید ٹھکرا نہ سکوں اور عدل نہ کر سکوں. اور عدل کے معاملے میں فرماتے تھے اگر کتا بھی فرات کے کنارے پیاسا مرتا ہے تو عمر اس کا حساب دے گا. اگر کوئی جانور بھی رستے کی نامواری سے ٹھوکر کھا کر گر کر مرتا ہے عمر سے اس کا حساب ہوگا. دھوپ میں تل ملاتی عرب کی دھوپ میں دوپہر کے وقت نکلے ہوئے ہیں، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہا بیت المال کے اونٹ غائب ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. عدل کا معاملہ. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں. ان کے لڑکے کے ساتھ ایک لڑکا دوڑ لگاتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے تو اس کو مارتا ہے کہ ہم اشراف کے بیٹے ہیں، بڑوں کے بیٹے ہیں، اور تو مجھ سے جیت گیا ہے. وہ چلتا ہے مصر سے آ کر امیر المومنین کے پاس شکایت کرتا ہے کہ یہ معاملہ بنا ہے اور مجھے گورنر کے بیٹے نے مارا ہے. گورنر کو بھی بلایا، اس کے بیٹے کو بھی بلایا، کہا یہ معاملہ ہوا ہے. پھر اس کو کوڑا دیا کہ اس کو مارو. اس نے مارنا شروع کیا. صحابہ نے کہا جب اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مارنا شروع کیا ہم چاہتے تھے کہ اسے مارے، اور اب ہم اتنا مارا اس کو کہ ہم چاہتے تھے ان بس ہو جانی چاہیے. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے باپ کے سر میں بھی کوڑے مارو. اس نے کہا مجھے ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو اس کے بیٹے نے مارا ہے، میرا تو بدلہ اس سے تھا. عمر بن عاص کہنے لگے مجھ تک تو معاملہ پہنچا ہی نہیں، مجھے تو علم ہی نہیں ہے. کہاں تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کیا، حالانکہ ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، ان کو آزاد جنا تھا. تاریخ میں یہ بات، یہاں ایک ذاکر تھے، وہ اللہ نے توفیق دی اسلام لے آئے. بعد میں وہ درس و تدریس کے معاملے میں چلتے تھے، اپنے واقعات بھی بیان کرتے تھے. تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہمارا اختلاف بڑھ کس بات پر ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی لمبی حکومت ہے اور بیٹا کسی موقع پر وہ شراب اپنا انگور کے بگڑی ہوئی حالت میں وہ جو اس کا شربت تھا جس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کو پی لیا. پتہ بھی چلا قصاص ہوا ہے لیکن ظاہر کر کے نہیں ہوا، اندر بٹھا کر ہوا ہے. کہا میرے بیٹے کو اونٹ کے کجاوے پر بٹھاؤ، اس کے سر کو مونڈ دو اور وہاں سے یہاں روانہ کرو
وہاں منگا کر مدینے میں قصاص کو پورا کیا، قصاص کو پورا کیا۔ اللہ اکبر، رات کو پہرا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہے، حکمران ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھنے کے لیے رات کو جاگ کر پہرا دیتا ہے۔ پہرے میں ایک شیروں کی آواز آئی، گنگنانے کی آواز کیا تھی کہ میرا خاوند مجھ سے دور ہے، اسلام کے لیے جہاد میں ہے، ٹھنڈی رات ہے، خنک والی رات ہے، اور مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، وگرنہ میری چارپائی بھی حرکت میں ہوتی، یعنی میں بھی کسی سے ایسا کام کرتی۔ شعر گنگناتے سنے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آ کر پوچھا خاوند کے متعلق، خواہش کے متعلق، تو انہوں نے 4 مہینوں کا ان کو بتایا۔ تو تمام مجاہدین کے لیے یہ ضابطہ کر دیا، 4 مہینے سے زیادہ جہاد میں نہیں نکل سکتے، 4 مہینے جہاد کریں، بعد میں گھر آ کر چھٹی گزاریں، بعد میں چھٹی گزار کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی کو، ایک ذمی کو دیکھا، بوڑھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے مسجد کے دروازے پر یا بازار میں، پوچھا کیا غرض ہے؟ کہا ذمی ہوں، اولاد بھی ہے، وہ ذمہ داری بھی پوری کرنی ہوتی تھی، اور بھیک مانگ رہا ہوں۔ کہا جب تک یہ جوان تھا اس وقت ذمی تھا، اس وقت ٹیکس تھا اس پر، اب ہمارا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فوراً اس کا وظیفہ جاری کیا۔ روتے ہوئے آواز آئی بچے کی، کان لگایا، معلوم ہوا ماں ہے، بچے کو چپ کرا رہی ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں، یہ رو رہا ہے۔ بھئی دودھ کیوں چھڑا رہی ہے؟ دودھ اس لیے چھڑا رہی ہوں کہ وظیفہ بچے کو اس وقت ملتا ہے جب دودھ چھوڑ دیتا ہے، اس وظیفے کو حاصل کرنے کے لیے میں بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ فوراً رونے بیٹھ گئے۔ اے عمر، پتہ نہیں تو کتنے بچوں کو رلا چکا ہے۔ کہا آج سے جب بچہ پیدا ہو اس کا وظیفہ بھی جاری کر دو۔ یہ آج کس کا قانون ہے؟ یہ قانون اگر تاریخ پر کوئی عدل و انصاف والا حکمران گزرا ہے، جس کی تقلید اور جس کی عدل و انصاف کی داستان ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کے نقش قدم پر چل کر یہ سارے قوانین بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، کہا یہاں کوئی خیمہ تو نہیں ہوتا تھا۔ دیکھا ایک خیمہ لگا ہے، ایک پردیسی بیٹھا ہے۔ پوچھا تو اس نے کہا مدد کی غرض سے آیا ہوں، امیر المومنین سے ملنا ہے، اور رات ہو گئی ہے۔ کہا تیرے خیمے سے کوئی کراہنے کی آواز ہے، کوئی نسوانی آواز ہے؟ کہا اپنا کام کرو، میں پہلے حالات کا مارا ہوں، تجھے مجھے کریدنے لگے ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا نہیں بھائی انسان کا غمخوار ہے، اس کا ہمدرد ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو بتاؤ۔ کہنے لگے بیوی ہے، بیٹے کے پیدائش کا وقت قریب ہے۔ کہا کوئی انتظام کیا ہے؟ کہا انتظام خاک کروں، میرے پاس کیا انتظام ہے، میں تو خود محتاج ہوں، آیا ہوں۔ اٹھے گھر آ گئے۔ بیوی ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر۔ اللہ کس منہ سے یہ دعوے کرتے ہیں، پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے۔
اور اس پر کتنی زیادتی کرتے ہیں، جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ یہ وہ عزت تھی جو چھین لی گئی تھی، یہ وہ فلاں ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ ان سے کہا ایک ثواب کی چیز ہے، ایک پردیسی ہے، خیمے میں اس کی بیوی ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، وہ خوشی سے تیار ہوگی۔ کہا سامان لے لو جو ضرورت کا ہے۔ سامان لے لیا، کچھ کھانے پکانے کا بھی لے لیا۔ وہاں جا کر دیگچی میں وہ حریرہ سا بنانے لگے، بیوی کو اندر بھیج دیا۔ کچھ وقت گزر گیا، یہ اتنے میں وہ کھانا تیار کر لیا جیسے حلوہ سا ہوتا ہے۔ اندر سے بیوی نے آواز دیا، امیر المومنین اپنے بھائی کو بیٹے کی خوشخبری دو۔ امیر المومنین کا لفظ سننا تھا تو وہ تو ہکا بکا ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو امیر المومنین ہے وہ قوم کا خادم ہے، میں تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، پریشان نہ ہو۔ یہ بھیجا کہ یہ دو اندر اپنی بیوی کو کھا لیں اور صبح آنا تمہارا انتظام ہو جائے گا۔ ایک دن نکلتے ہیں، حرہ ایک جگہ تھی مدینہ کے قریب، آگ وہاں جل رہی تھی، تو غلام ایک نام ساتھ تھا، نام اسلم تھا اس کے ساتھ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کوئی قافلہ آیا ہے نئی جگہ پر، آئے ذرا چلتے ہیں، کوئی پوچھتے ہیں کوئی انتظام کوئی ایسی چیز۔ جا کر دیکھا خیمہ لگا ہے، ایک بڑھیا چولہا بنا کر دیگچی اوپر رب پر نیچے آگ جلائی ہوئی ہے۔ پوچھا اماں یہ کیا پکا رہی ہے؟ کہا پکا تو کچھ نہیں رہی، بچے بھوکے ہیں اور ان کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے دیگچی میں کہ میں کھانا تیار کر رہی ہوں۔ اور امیر المومنین عمر ان کا اور میرا اللہ کے سامنے ہی جواب ہوگا۔ کہا اماں امیر المومنین کو خبر دی ہے تو نے؟ کہا اچھا، امیر المومنین بھی بنے اور خبر بھی میں بچاؤں، ہمارا پتہ بھی نہ کرے۔ چیخیں نکل گئیں، رونے لگ گئے۔ آج کا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہاں جاتا، فور شیڈول بھی ہوتا، سزا بھی ہوتی، ملاقات کا موقع بھی نہ ہوتا، گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہاں ہے۔ غلام کو ساتھ لیا، واپس آئے، بوری بھر لی۔ خوراک کی بوری بھرنے کے بعد اس کو کہا کہ اٹھا دو۔ اس نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ کہا نہیں میرے کندھے پر رکھو۔ کہا نہیں میں اٹھاتا ہوں۔ کہا میرے کندھوں پر رکھ دو، کل قیامت کو میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، قیامت کو میں اپنا بوجھ آپ ہی اٹھاؤں گا۔ بوری کو اپنے کندھوں پر رکھ کر وہاں آتے ہیں، آ کر وہاں چولہے میں خود آگ جلا کر کھانا تیار کر کے اس کو بیٹے کو کھلاتے ہیں، اس کی اولاد کو کھلاتے ہیں، اور ان کو سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلم کہتے ہیں میں نے پوچھا سائڈ پر بیٹھے ہیں؟ کہا میں نے روتا دیکھا تھا، میں ہنسنا بھی دیکھنا چاہتا۔ اور اس کو کہا، اس نے کہا کہ تم عمر فاروق کی جگہ تو تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے تھا۔ کہا ماں جب تم آؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت میں بات کو ختم کرتے ہیں، آخری وقت میں زخمی ہو جاتے ہیں، بار بار بے ہوشی ہوتی ہے، ہوش میں آئے بیٹے کو بھیجا، جاؤ ذرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرا ایک پیغام پہنچاؤ۔ کہو اماں اگر اجازت ہو تو میرا باپ اجازت لیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے حجرے میں
جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ ہے، مجھے دفن کرنے کی اجازت دے دو۔ بیٹا گیا، جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، باپ کی خواہش ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جگہ ہے، وہاں دفن ہونا کیوں؟ رونے لگی اور پھر کہا، اے عمر، تو وہ ہے جس کو رسول نے دعاؤں کے ذریعے مانگا ہے۔ میری خواہش تو تھی کہ اپنے باپ اور اپنے شوہر کے پہلو میں خود دفن ہوتی، لیکن اب تیرا پیغام آیا ہے تو تجھے اجازت ہے، اگر تجھ پر وقت آ جائے تو میں تجھے دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ بیٹا گیا تو اٹھنے کے قابل نہیں تھے، کہا مجھے بٹھا دو، میری ماں کا پیغام آیا ہے، میں اس کو بیٹھ کر سننا چاہتا ہوں۔ بٹھایا گیا، کہا بیٹا بتاؤ، کہا ابا اجازت مل گئی ہے۔ اچھا اجازت مل گئی ہے، بیٹا یہ خیال کرنا جب میں فوت ہو جاؤں، جب میری روح نکل جائے، جب میں امیر المومنین نہ رہ جاؤں، اس وقت میرے جنازے کو لے کر جانا اور اماں کے دروازے پر رکھ دینا، اور اماں سے پھر پوچھنا کہ اماں تیرا بیٹا اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت ہو تو دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دے تو کوئی یہ نہ کہے کہ امیر المومنین تھے تو اجازت مل گئی تھی، اور امیر المومنین رہی تھے تو پھر اجازت نہیں ملی، اگر اس وقت اجازت دیں پھر مجھے دفن کرنا۔ جب کمیٹی بناتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو عشرہ مبشرہ کے 6 آدمی چنتے ہیں جو اس وقت موجود تھے، لیکن 7 موجود تھے، 6 کو چنا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کمیٹی بنائی اور اس نے عشرہ مبشرہ کو رکھا، ان صحابہ کو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اپنے وہ سعید کو کیوں نہیں رکھا؟ تو کہنے لگے سعید کو میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ وہ میرا بہنوئی ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے رشتے کی وجہ سے اس کو بھی کمیٹی کا ممبر بنا دیا، اس لیے میں نے ان لوگوں کو ممبر بنایا ہے جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں۔ یہ وہ انصاف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ محبت کا ناطہ نصیب فرمائے، ان کے اعمال کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کے لیے معیار قرار دیا اور کسوٹی قرار دیا، اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جلدی کرو نا بیٹا۔